السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ایم کیو ایم پاکستان میں لڑائی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آمنے سامنے ہی اب تو میڈیا پر آ کر باقاعدہ بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ اختلافات میں شدت جو ہے وہ آج نہیں آئی، یہ مسلسل آتی چلی جا رہی ہے جب سے مرجر ہوا اس کے بعد سے، اور خاص طور پر جب مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب عوام میں آ جائیے، بات کرتے ہیں. اور عہدے صرف آپ ایک پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس کے پاس صرف ایک عہدہ ہے، یعنی کہ چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، اور باقی سارے لوگ سینئر رہنما کہہ لیجیے، عہدہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب مختلف بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اختلافات بڑھنے شروع ہوئے. وہ ان پر کچھ الزامات لگاتے ہیں، ان سے مراد مرجر سے پہلے پی ایس پی اور آج جو ایم کیو ایم پاکستان. کیونکہ 22 اگست 2016 کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، وہ تو ظاہر ہے جو بھی تھا مشترکہ ایک چیز تھی، سبھی نے ان کو بائیک آؤٹ کر دیا کہہ لیجیے، مائنس کر دیا تھا. اور یہ سب لوگ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، تو کہا تھا اب سیاست یہیں سے ہوگی. اب سیاست یہاں سے بھی نہیں ہو رہی، سیاست اب یہاں سے بھی نہیں ہو رہی. پی ایس پی کی جانب سے، یا پی ایس پی تو سابقہ ہے ظاہر، موجودہ ایم کیو ایم میں ہیں سارے لوگ، ایم کیو ایم کی جانب سے مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے کہہ لیجیے، یعنی اسقائم خانی صاحب کی جانب سے کہہ لیجیے، پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کے لیے 14 فروری 2026 کی تاریخ دی گئی کہ لیاقت آباد میں ایک اجتماع کرتے ہیں جناب، اور اس میں ظاہر اجتماع کے ذریعے پریشرائز کریں ہم پیپلز پارٹی کو تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. لیکن اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اب میں بتاتا ہوں کہ کون کون لوگ سامنے آئے ہیں، اس پر بھی بات کرتا ہوں. پھر ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی جانب سے ایک سینئر رہنما ہیں عاطف شمیم صاحب، ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو ولاگ کی صورت میں سامنے آئی ہے جو سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے نسرین جلیل صاحبہ پر ایک الزام عائد کیا ہے. اچھا، الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس کا کوئی ثبوت تو انہوں نے بھی نہیں دکھایا، لیکن ایک بات انہوں نے کی ہے اور بات بہت بڑی ہے. اس بات پر میں آتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور نسرین جلیل صاحبہ اس کا کیا جواب دیں گی. کیونکہ نسرین جلیل صاحبہ سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان، جن کو اب تک تو کوئی شوکات نوٹس نہیں دیا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ناراضگی کا اظہار بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ان کی باتوں سے. وسیم احمد صاحب نے کی، عبدالوسیم صاحب نے کی، اور جمال احمد صاحب سینئر رہنما ہیں، انہوں نے آج میرے پروگرام میں بھی کہا کہ جناب یہ خاتون اب بوڑھی ہو گئی ہیں، چونکہ 80 کے لگ بھگ ان کی عمر ہو گئی ہے، اس بڑھاپے میں آ کر کس طرح کی وہ بات کر رہی ہیں کہ 2 دفعہ سینیٹر وہ بن گئیں. وہ کہہ رہی ہیں 30 سال میں نے ضائع کر دیے. 30 سال تو ضائع کس طرح آپ کے ہو گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی 2 دفعہ سینیٹر آپ بن گئیں، 2 دفعہ وزیر آپ کے شوہر رہے، ڈپٹی میئر آپ رہیں، ڈپٹی کنوینر آپ رہیں، مطلب آپ نے کہہ دیا 30 سال ضائع ہو گئے، اس کا مطلب 30 سال جدوجہد کی نہیں. تو میں نے پوچھا جناب کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ظاہر خالد مقبول صدیقی صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کیوں دیا، یہ اس طرح کا انٹرویو کیوں دیا. اور پھر انہوں نے جو خاص طور پر گون نٹس کہا وہ بھی 30 سال ضائع کیے وہ بھی، اور اسی طرح جو دیگر انہوں نے باتیں کی ہیں کہ کراچی کو نقصان پہنچایا، ان کی پارٹی کا بھی انہوں نے نام لیا، میری پارٹی نے نقصان بھی پہنچایا، تو وہ پھر اس پارٹی میں رہتی کیوں ہیں، اس پارٹی میں موجود کیوں ہیں؟ اور 30 سال بتایا بھی انہوں نے، کہنے ان کے پاس مقصد ہی کوئی نہیں تھا. تو جمال احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت غلط بات انہوں نے کی ہے، اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. اور اس طرح کی باتیں آج کیوں یاد آ رہی ہیں ان کو، جب سینیٹر کی اس وقت یہ بات کیوں نہیں کر دی انہوں نے؟ 22 اگست 2016 سے پہلے بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یار یہ میں نے تو 30 سال ضائع کرا دیا آپ نے بانی متحدہ کو. لیکن اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا، فائدے اٹھائے جا رہے تھے وہ کہتے ہیں. دوسرا جمال احمد صاحب نے بھی کہا کہ جناب بانی و قائد تو وہی ہیں، اور انہوں نے اس زمانے میں جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی کیا، پوری پارٹی ظاہر ساتھ تھی. اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہی تو مہاجروں کو شناخت دی ہے. یعنی بانی متحدہ کے حوالے سے جمال صاحب فرما رہے ہیں بھائی شناخت دینے والے مہاجروں کو کون ہیں، اور مہاجروں کے لیے جدوجہد کرنے والے کون ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کا تو جواب دینا چاہیے نسرین جلیل صاحبہ کو، پھر بتائیں وہ کس نے شناخت دی ہے، کس نے جدوجہد 30 سال کی ہے یا نہیں کی ہے، اور کس طرح ضائع ہو گئے. پھر میں نے پوچھا کہ جناب یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے میں آپ لوگ جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسہ ہو رہا ہے، خود ہی جلسہ کر لیا، خود ہی اناؤنسمنٹ کر لی، ہم نے تو کہیں بینر لگا ہوا دیکھا نہیں جس پہ خالد مقبول صاحب کی تصویر ہو، یا ہمیں تو ہمارے چیئرمین صاحب نے اب تک بتایا نہیں کوئی جلسہ ہو رہا ہے. جب تک ہمارے چیئرمین نہیں بتائیں گے، جب تک ہم کہیں نہیں جائیں گے، نہ مانتے ہیں کس چیز کو. مصطفیٰ کمال صاحب کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان سے مشاورت کرتے، ایک ٹیلی فون کرتے، ان سے پوچھتے ان سے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے.
اسی طرح ایک جگہ پر جہاں پروگرام ہو رہا تھا، جہاں کامران اختر صاحب سابق MP ہیں، ایم کی بلدیہ سے ان کا تعلق ہے، وہاں اپوزیشن لیڈر علی خورشید صاحب موجود ہیں، دیگر لوگ موجود ہیں، اور ظاہر ہے ان کے موجود ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو کی کامران اختر صاحب نے، لیکن ان کی اس میں رضا شامل ہوگی، کیونکہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ کامران اختر صاحب فرما رہے تھے جی اس طرح کی افواہوں میں، اس طرح کی باتوں میں ہمارے کارکنان بالکل نہ آئیں اور دوسروں کو جا کر کے بتائیں، جس کا جلسہ ہے وہی جائیں گے، MQM کا تعلق نہیں ہے، MQM کا تعلق ہوتا تو خالد مکستگی صاحب کہتے، اور یہ کون لوگ جلسہ کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنے MQM کے ایک رہنما کے طور پر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کرتے رہے، لیکن MQM کا تعلق نہیں، مطلب عجیب سی بات تھی۔ شدت اختیار اس لیے میں بول رہا ہوں کر گئی ان تمام باتوں میں کہ اگر MQM میں رہتے ہوئے سارے لوگ، یعنی کہ آج مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، یعنی قائم خانی صاحب ہوں، اگر یہ لوگ جڑنا چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف مل کر جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس جلسے سے کیا صرف PSP والے سے جو آئے ہیں ان کی نیک نامی ہوگی یا MQM کی نیک نامی ہوگی؟ اگر یہ جلسہ بڑا جلسہ ہو جاتا ہے اور کامیاب جلسہ ہوتا ہے تو اس میں دیکھیے وہی بات آ گئی کہ جناب یہ تو مل کر پھر تو آرام سے کھڑے ہو کر کہیں گے نا کہ ہم تو مل کر چلنا چاہ رہے ہیں، ہم تو عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں باہر آ کر، تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں، پیپلز پارٹی دباؤ بڑھا سکیں، اور آپ لوگ جناب باہر نکلنا نہیں چاہتے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور مزید آپ لوگوں کی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے جلسہ رکھا اور آپ لوگ اب انکاری ہیں سب۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، 14 فروری کو MQM کا جلسہ، یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یا ان کے لوگوں کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے لیاقت آباد میں، اسی دن ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک انویٹیشن آیا جو صحافیوں کے پاس آتا ہی کہ گورنر ہاؤس میں 14 فروری کو 5:30-6 بجے ایک پروگرام ہو رہا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، وہاں خالد مقبول صدیقی صاحب گیسٹ ہوں گے۔ MQM کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہاں نہیں جائیں گے، وہ گورنر ہاؤس میں جائیں گے۔ کہاں؟ گورنر ہاؤس میں، کامران رسولی صاحب کے پاس۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ کچھ لوگ کہا جاتا ہے گئے تھے، ایک خبر بھی چلی GTV پر دیگر چینلز پر کہ جی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ملیر کے آرگنائزر اور دیگر لوگوں نے آ کے بتایا بہادرآباد میں کہ یار کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، آ جاتے ہیں اور پروگرام بھی کر لیتے ہیں اور کیا چکر ہے۔ تو اختلافات کارکنان میں بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اوپرلی سطح پہ تو جو مین لوگ ہیں وہ تو خاموش ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب یا خالد مکستگی صاحب، لیکن نچلی سطح پر بہت زیادہ اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ اوپری سطح پر بھی ظاہر ہے بیان سامنے آ کر تو نہیں دیے جا رہے، لیکن تمام چیزوں کو دیکھا تو جا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ کہا جا رہا ہے جی لیاقت آباد کا جلسہ ہے تو صرف لیاقت آباد کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے تو پوری کراچی کو بول دیا ہے، چونکہ MQM پاکستان نے 2 جلسے کیے، ایک سرجانی میں ایک ملیر میں، اس میں جو بھی پبلک آئی وہ دیکھ چکے ہیں سارے۔ اب یہ جلسہ اس لیے بھی ان لوگوں کے لیے بڑی ایک وہ ہوگا ذمہ داری کہ ان 2 جلسوں سے زیادہ عوام نظر آنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اس جلسوں میں اگر وہ لوگ نہیں آئے تھے مصطفیٰ کمال صاحب یعنی قائم خانی صاحب، تو جلسے میں جو تعداد تھی وہ تو تھی، اب یہ لوگ اس والے جلسے میں ہیں اور وہ لوگ نہیں آئیں گے خالد مکستگی اینڈ کمپنی، تو پھر یہاں تعداد کیا ہوگی؟ اگر اس سے بڑی تعداد ہوئی، اچھا یہ میں نے جمال احمد صاحب سے پوچھا تھا کہ بھائی خالد مکستگی صاحب قبول تو ہیں مقبول نہیں ہیں، تو وہ کہنے لگے تو پھر کیا وہ لوگ مقبول اور مقبول ہیں جن کی جب ان کی پارٹی تھی PSP تو وہ تو ایک کونسلر بھی نہیں جیت سکے سیٹ، تو وہاں جیت لیتے، MQM میں آ کر یہیں پہ آ کر ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ تو اب سامنے آ گئے ہیں جی، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اب اس کا پھر میں نے سوال کیا ان سے کہ جناب اس کا فیصلہ تو آپ کے کارکنان کو کرنا چاہیے، اگر میں نے کہا مسئلہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں چیئرمین شپ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا چیئرمین شپ مسئلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی خالد مقبول صاحب بہت پاپولر ہیں تو انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں، لگ پتہ جائے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں یا خالد مکستگی صاحب کو لوگ چاہتے ہیں زیادہ، یعنی آپ کے کارکنان، اگر نہیں وہ تو پھر دیکھیں وقت آنے پہ یہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن سے ہی پتہ چل جائے گا، یا پھر یہ جلسہ بھی بہت کچھ ثابت کر دے گا کہ جناب یہاں سے جو مرجر کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے۔ بظاہر لگتا ہے بہت ہے پاپولیرٹی ان کی، MQM والے نہیں مانتے اس طرف والے، خالد مکستگی صاحب، فاروق ستار صاحب، دیگر لوگ، ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جلسہ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ہے تو پھر MQM والے کیوں ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، خالد مکستگی صاحب اور دیگر لوگ کھڑا ہونا چاہیے تھا پوری، تاکہ ایک میسج جاتا ہم سب ایک ہیں پارٹی میں، اور اس مسائل حل کرنے کے لیے بھی ہم سب ذمہ دار بھی ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں کہ کس طرح مسائل حل ہوں۔ اگر یہ آپ نہیں جائیں گے اور جس طرح کا اب تک رویہ رہا ہے تو پھر تو اس بات کو مزید تقویت ملے گی کہ آپ ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے، نہ ان کو چلانا چاہتے۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب کہہ چکے یہ اس پارٹی چھوڑ کے اب ہم کہیں نہیں جا رہے جناب، یہ MQM ہماری ہے، ہم یہ رہیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو جواب دینا چاہیے۔ نسرین جلیل صاحبہ کے بھی حوالے سے
بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، مطلب کھا پی لیا 30 سال کو وہ ایسے کہ آپ نے اب جا کے بات کر رہی ہیں۔ عاطف شمیم صاحب نے سوال یہ اٹھایا کہ آپ کا جو گھر ہے ڈیفینس کا، حالات آپ کے یہ تھے کہ مورگیج پہ تھا، آپ نے بانی سے یہ کہا کہ جناب ہمارا گھر مورگیج ہے، ہمیں پیسے چاہیے، تو 2 لاکھ پاؤنڈ آپ نے ادھار لیے تھے بانی اور پارٹی سے، یعنی بانی نے اپنی طرف سے کیا دیے ہوں گے، پارٹی سے ادھار لیے آپ نے، جو آج تک آپ نے واپس نہیں کیے۔ یعنی جو آپ کے شوہر نے انجوائمنٹ کی، وزارتیں آپ سینیٹرشپ انجوائے کرتی رہیں، 2 لاکھ پاؤنڈ ان کا الزام ہے، اب سچ ہے نہیں ہے وہ آپ نے جواب دینا ہے، تو وہ بھی آج تک واپس نہیں کی۔ اتنے سارے فوائد حاصل کرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی وہ پاگل ہو چکے ہیں اور 30 سال میں نے ضائع کر دیے ایم کیو ایم میں۔ اچھا پاگل ہو چکے ہیں اس طرح کے الزام، یا ان کے پاس مقصد نہیں تھا، یہ الزام تو ان کی ذات تک تھا، ٹھیک ہے آپ کہہ سکتی ہیں۔ جس پارٹی میں آج بھی آپ ہیں اس میں شامل ہونے کے بعد آپ فرما رہی ہیں 30 سال میرے ضائع ہو گئے، یہ سب کچھ حاصل کرتی نہیں، اور 30 سال ضائع کیسے ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر تو وہ کارکنان جنہوں نے 92 کا آپریشن بھگتا، ماریں کھائیں، جیل گئے، ٹارچر برداشت کیا، پھر اس کے بعد جو آپریشن ہوا 2012-13 کے بعد، اس میں بھی انہوں نے ماریں کھائیں، غائب بھی ہوئے، تو وہ جن کو آج تک کوئی نہ ایم پی اے بنے، نہ ایم این اے بنے، نہ سینٹر بنے، نہ وزیر بنے، نہ مشیر بنے، نہ تو وہ یہ بات کر رہے ہوں کھڑے ہو کے، سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی جدوجہد ہے، مارے کھائی ہیں، جیل بھگتی ہیں، ٹارچر برداشت کیا ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں، وہ کہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے، کیونکہ باقی ان کے تو ضائع ہو گئے 30 سال، کچھ بھی نہیں بیچاروں حاصل کر سکے، نہ کوئی سرکاری نوکری حاصل کر سکے، نہ گھر بنا سکے، بچوں کو بڑا ہوتے نہیں دیکھ سکے، جیلوں میں تھے، بہنوں کی شادیاں نہیں دیکھ سکے، رخصت نہیں کر سکے، اور آپ جیسے خاتون جنہوں نے اتنا فائدہ حاصل کر لیا، جو بتاتے ہیں لوگ، وہ کہہ رہی میرے ضائع ہو گئے، اور پھر ایم کیو میں بیٹھی، بھائی ضائع ہو گئے تو چھوڑ کے چلی جائیں، بولے ایم کیو نے نقصان پہنچایا ہے شہر کو، میں چھوڑ رہی ہوں۔ عجیب کہانی ہے بھائی، عجیب کہانی۔ بہرحال اختلافات شدت اختیار کر کے اگر یہ بڑے سارے مل بیٹھتے ہیں، اور اس میں بڑا کردار میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب ادا کر سکتے ہیں، کامران رسولی صاحب ادا کر سکتے ہیں، خالد مخلوق صدیقی صاحب، انیس قائم خانی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھے ہیں، تو پھر پارٹی آگے بھی بڑھے گی اور لوگوں کو نظر بھی آئے گا، اتحاد ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نظر آ نہیں رہا۔ یا تو انٹرا پارٹی الیکشن اتنے شفاف ہو جائیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نسیم جلیل صاحبہ نے یہ کسی کے کہنے پہ بیان دیا، اس طرح کی باتیں بھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں کہ شاید وہ گورنر بننا چاہتی ہیں، اور بانی متحدہ کو اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد ان کے خلاف تو اپنی فائل کلیئر کرانا چاہتی، اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جماعت اسلامی بھی دھرنا دینے جا رہی ہے جناب 14 تاریخ کو، اور اسمبلی کے باہر جس دن وہ دھرنا دینے جا رہی ہے 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے پر، اس دن اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں، اور دھرنا کیا دیں گے وہاں۔ اچھا آج کے پروگرام میں جماعت اسلامی کے بھی رہنما تھے، ان سے ہم نے پوچھا، جمال احمد صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے، کہ جناب یہ تو بتائیے وہ جو روڈ کٹنگ کے اربوں روپے ملے وہ کہاں ہیں؟ پورے پروگرام میں اس شخص نے جواب نہیں دیا، وہ یہ مسلسل ہی کہتا رہا کہ ان کے والوں کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے ہیں، ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں، دوسرے پہ الزامات لگا۔ ارے بھائی تمہارا تعلق کیا ہے ان باتوں سے؟ یہ تو صحافی ہمارے جیسے سوال کریں گے، آپ تو اپنا جواب دیں کہ وہ اربوں روپیہ جو آیا ہے، جس کو مانتے ہیں آپ کیا روڈ کٹنگ کی مد میں ہمارے اکاؤنٹس میں آ گیا، بھائی وہ خرچ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ فلاں پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ کے اپنے 9 ٹاؤنز ہیں، کیا وہ سارے ماڈل ٹاؤنز بنا دیے آپ نے؟ یا آپ بھی آج وسیم اختر صاحب کی طرح یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہ اختیارات ہیں نہ وسائل ہیں؟ تو ان کو کیوں برا بھلا کہتے تھے وسیم اختر صاحب کو، جب وہ کہتے تھے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں؟ آپ کے پاس تو آج اختیارات نہیں ہیں، وسائل تو ہیں بھائی، اربوں روپے ملا ہے آپ کو، تو وہاں دھرنے میں جب بیٹھیں گے تو اس کا جواب بھی لوگ چاہیں گے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اور آپ کے پونم ظفر دیگر لوگ دیں، اس شہر میں دیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس اربوں روپے آیا تھا تو ہم نے یہ کام کیا اس سے۔ ایم کیو والوں کو اگر ملے ہیں فنڈز وفاق سے تو ان کے ایم این ایز بھی بتائیں کہ جناب کہاں کہاں خرچ ہو رہے ہیں، یا رکوا دیے ہیں یا تھوڑے بہت آ گئے ہیں، اس کا جواب انہیں بھی دینا چاہیے۔ آج تک عوام میں نہیں نکلی ایم کیو پاکستان، اس کا جواب بھی دینا چاہیے، لیکن اب 14 تاریخ کو نکل رہے ہیں، لیکن اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ تو نکل رہے ہیں، لوگ کتنے نکلتے ہیں، کتنے آتے ہیں، اور یہ ایم کیو میں اب اس کی لڑائی کہاں تک جائے گی، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اس سے ڈپینڈ کرے گا آنے والے الیکشن میں کراچی میں کیا ہو سکتا ہے۔ بے پناہ مسائل کا شکار ہے میرا یہ شہر، اور یہ لڑائی جھگڑے آپس کے چل ہی رہے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، نہ پانی گھروں میں آتا ہے، سیوریج کا پانی باہر جاتا نہیں ہے، بہت سارے مسائل میں کیا گنواؤں، بھی لوگ چھوٹا پڑ جائے گا۔ جو چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ تنظیم معاملات ظاہر ہے انیس قائم خانی سے بہتر نہیں جانتے لوگ، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انیس قائم خانی صاحب موجود ہیں تو 14 فروری کا جو جلسہ یا اجتماع ہے اس میں ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں گے، لیکن ان کے پاکستان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ارے اب دیکھیے گا، ہمارے یہاں تو سرجانی میں اور
ملیر میں تو پھر بھی لوگ آ گئے تھے ان کے. آپ دیکھیے گا آپ پوری کراچی سے لوگ بلائے گئے ہیں یا صرف لیاقت آباد کے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے. ویسے پوری کراچی سے اکٹھے کرتے ہیں آپ یا صرف لیاقت آباد کے لوگوں کے ساتھ ہی اجتماع کر لیتے ہیں, جلسہ کر لیتے ہیں؟ ابھی ایک دن بیچ میں باقی ہے, دیکھتے ہیں سیاست ہے کیا گل کھلاتی ہے. سوشل میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہیں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں, اور اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے دونوں جانب سے. اور لیکن ہم کہ پاکستان یعنی خالد حسین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اب کھل کر سامنے آ گئے, میڈیا پر بھی انہوں نے بولنا شروع کر دیا اس گروپ کے خلاف. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دی اجازت.